السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے حرین دنیا بھر سے خبروں کے ساتھ۔ پہلا صدارتی مباحثہ، جو بائیڈن نے ٹرمپ کو شٹ اپ کال دی۔ فرانس کا بھی جانوروں کے سرکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ صحت سے متعلق عالمی فنڈنگ میں پاکستان کو دھچکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی وزیر اعظم کے نقش قدم پر چل پڑے۔ تھائی لینڈ اسکول ٹیچر کا نرسری کلاس کے بچوں پر تشدد۔ خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک بھارت، خوفناک ترین حادثہ۔ نواز شریف کی واپسی، وزارت خارجہ اور FIA کو ٹاسک دے دیا گیا۔ امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات کے لیے ہونے والے ٹرمپ کے ساتھ پہلے مباحثے کے دوران ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے انشاءاللہ کے الفاظ کہے۔ پہلے صدارتی مباحثے میں گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا، جس کے دوران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ساری حدیں پار کر لی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور حریف جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو شٹ اپ کال دی تو ٹرمپ نے بائیڈن کو ماضی یاد دلا کر جھڑک دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ شاید انتخابی نتائج آنے میں کئی ماہ لگ جائیں۔ جو بائیڈن نے کہا وہ نتائج تسلیم کر لیں گے۔ ٹرمپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جو بائیڈن نے کہا ہر شخص جانتا ہے کہ ٹرمپ جھوٹے ہیں۔ ٹرمپ صحت کے متعلق مسائل پر جھوٹ بولتے رہے۔ ٹرمپ کے پاس ہیلتھ کیئر سے متعلق کوئی پلان نہیں۔ ٹرمپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کورونا وائرس کی وبا سے اموات اور کیسز میں اضافے کے ذمہ دار ٹرمپ کو قرار دیتے ہوئے کہا، ٹرمپ نے اسکول ٹیچر سے بھی کم ٹیکس دیا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مسخرہ، نسل پرست اور روسی صدر کی کٹھ پتلی کہہ دیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بائیڈن کو ماضی یاد دلا کر جھڑک دیا، خبردار کیا کہ ان کے سامنے اسمارٹ الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن شٹ ڈاؤن کر معیشت تباہ کر دیں گے۔ بائیڈن چھوٹے ایونٹس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہی نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ امریکی معیشت کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے گئے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ماسک پہنتے ہیں۔ انہوں نے ماسک نکال کر بھی دکھایا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین، بھارت اور روس کو کورونا وائرس کے مریضوں کی صحیح تعداد نہیں بتا رہے۔ بائیڈن کو میڈیا میں بہتر جگہ ملتی ہے، مجھے نہیں ملتی، مگر مجھے پرواہ بھی نہیں۔ $750 ٹیکس کے سوال پر ٹرمپ نے کہا، میں نے لاکھوں ڈالر ٹیکس ادا کیا۔ یورپ کے 20 ممالک کے بعد فرانس نے بھی جانوروں کے سرکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈولفن شوز بھی بند کر دیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق پابندی کا مقصد جانوروں کی بہتر دیکھ بھال یقینی بنانا ہے۔ حکام کے مطابق پابندی پر مکمل عمل کئی برسوں میں ہوگا، جبکہ پیشے سے وابستہ افراد کو نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے $90 لاکھ سے زائد کا امدادی پیکیج دیا جائے گا۔ صحت کے شعبے کی عالمی فنڈنگ میں پاکستان کو بڑا جھٹکا۔ ملیریا، ایڈز، TB کی روک تھام کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فنڈ نے پاکستان کو ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کی فہرست میں ڈال دیا۔ گلوبل فنڈ نے اگلے 2 سال میں پاکستان کو بیماریوں کی روک تھام کے لیے $271 ملین امداد دینی تھی۔ واضح ہے کہ گلوبل فنڈ انسداد ملیریا، انسداد HIV، ایڈز اور TB کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔ گلوبل فنڈ نے ASP فہرست میں شمولیت سے پاکستان کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ مذکورہ خط میں ASP فہرست میں شامل کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کو جنگی حالات اور سیاسی عدم استحکام پر فہرست میں شامل کیا گیا۔ علاوہ ازیں گلوبل فنڈ نے فنڈز کے استعمال میں دھوکہ بدعنوانی کو بھی فہرست میں شامل کرنے کی وجہ بتائی۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ پالیسی فہرست میں شامل کرنے کا مقصد اپنے فنڈز محفوظ کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستانی وزیر اعظم کے نقش قدم پر چل پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ امریکی انتخابات 2020 کے حوالے سے جاری پہلے مباحثے میں 1 ارب درخت لگانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں اس وقت موجود صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے درمیان صدارتی الیکشن کے حوالے سے مباحثہ جاری ہے، جس میں دلچسپ گفتگو سننے کو مل رہی ہے، کہیں تکرار، کہیں طنز تو کہیں ماڈریٹ کے تلخ سوالات۔ ان دونوں
امیدوار اپنے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے بتا رہے ہیں۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 1 ارب پودے لگانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے بلین ٹری سونامی کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ اسکول ٹیچر کا نرسری کلاس کے بچوں پر بے معنی تشدد۔ بینکاک تھائی لینڈ میں اسکول ٹیچر کا نرسری اسکول کلاس کے بچوں پر بے معنی تشدد۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آنے کے بعد غصے سے بھری ماں اسکول پہنچ گئی، ٹیچر پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کم سن بچوں پر اسکول میں تشدد جیسے مسائل کا سامنا تقریباً سبھی ممالک کا مشترکہ مسئلہ رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہذب معاشرے دوران تدریس طلبہ پر تشدد کے خلاف قوانین بناتے آئے ہیں۔ اب ان قوانین میں مزید سختیاں شامل کی جا رہی ہیں تاکہ بچوں پر تشدد کے واقعات کو روکا جا سکے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اقوام عالم کی اکثریت کے دوران تدریس طلباء پر تشدد کی نفی کرتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوششیں۔ اسی حوالے سے تھائی لینڈ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک اسکول ٹیچر کو نرسری کلاس کے ننھے بچوں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ نونتھا بوری کے اسکول میں 22 ستمبر کو 30 سالہ تھائی ٹیچر اور نما کو کمسن بچوں کو بری طرح مارتے پیٹتے دیکھا گیا، جس کی ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی۔ جس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں خاتون ٹیچر کو 3 سالہ بچی کو بری طرح ڈانٹتے دیکھا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جب CCTV کیمرے کا ویڈیو بغور جائزہ لیا گیا تو دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کس طرح خاتون ٹیچر بچوں کے سروں کو ڈیسک پر پٹکتی ہے، تب تک ان کے کان مروڑتی ہے جب تک وہ درد سے چلانے نہ لگے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بے رحم خاتون ٹیچر بچوں کو واش روم میں بند کر دیتی ہے۔ نیوز رپورٹس میں بتایا گیا کہ 24 ستمبر کو والدین کے ساتھ اسکول اسٹاف کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ٹیچر نے اعتراف کیا وہ بچوں کو بے دردی سے مارتے۔ اعترافی جرم کرنے کے بعد وہاں پر موجود متاثرہ بچوں کے والدین نے خاتون ٹیچر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد اسٹاف کی مداخلت سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بدلے کی آگ میں جل رہی ایک ماں نے بھی خاتون ٹیچر پر حملہ کیا اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹیچر کی جانب سے میٹنگ میں اعترافی جرم کرنے کے بعد والدین اور اسکول اسٹاف نے ملزمہ کو حوالہ پولیس کر دیا۔ خواتین کے لیے دنیا کے سب سے خطرناک ملک بھارت میں خوفناک ترین واقعہ۔ اجتماعی زیادتی کے بعد 19 سالہ غریب لڑکی کی زبان بھی کاٹ دی گئی، لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی۔ خواتین کے لیے دنیا کے سب سے خطرناک ملک بھارت میں خوفناک ترین واقعہ۔ اجتماعی زیادتی کے بعد 19 سالہ غریب لڑکی کی زبان بھی کاٹ دی گئی، لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں ایک غریب لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کا خوفناک واقعہ رپورٹ ہوا۔ بتایا گیا کہ 2 ہفتے میں قبل اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنائی جانے والی لڑکی ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئی۔ رواں ماہ 14 ستمبر کو ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ خوفناک واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا۔ جنسی درندوں کی جانب سے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی زبان کو بھی کاٹ دی گئی تاکہ کسی کے خلاف گواہی دینے کے قابل نہ رہے۔ لڑکی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، جس کے بعد اسے علاج کے لیے نئی دہلی منتقل کیا گیا۔ تاہم اب حالات نہ سنبھلنے کی وجہ سے متاثرہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی معاشرے کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت دراصل اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا گڑھ اور خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں خواتین اس قدر غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہر چند منٹ بعد ایک خاتون کی عزت ترک کر دی جاتی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی شدت پسند مودی سرکار خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنے کے بجائے صرف اپنے شدت پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے مصروف ہے۔ 19 سالہ لڑکی کی دردناک موت کے بعد مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار اس کیس کو سنجیدگی سے دیکھے اور ملزمان کو ہر صورت میں پھانسی کی سزا دے۔